ہماری بات امریکہ کے مشہور مصنف اوگ بینٹینو کی شرح افاق کتاب دا گریٹسٹ سیلزمین ان دی ورلڈ میں دیے گئے اسکرولز پر جاری ہے۔ اسکرولز کا مطلب آپ کو پتہ چل ہی چکا ہوگا، اسے تمہار یا صحیفے کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ 10 اسکرولز ہیں جو یروشلم کے ایک نوجوان لڑکے کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جس کا نام ہے حافظ۔ حافظ زندگی میں ایک بڑا اور کامیاب انسان بننا چاہتا ہے۔ یہ اسکرولز اسے بتاتے ہیں کہ انسان زندگی میں ترقی و کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ ان 10 اسکرولز میں سے 3 پر بات ہو چکی ہے۔ پہلا تھا میں اچھی عادتیں اپناؤں گا اور ان کا غلام بن جاؤں گا۔ دوسرا تھا میں محبت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بناؤں گا۔ تیسرا تھا میں ثابت قدم رہوں گا جب تک میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ آج ہم بات کریں گے چوتھے اسکرول پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما یا علیم بذات الصدور۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ اینڈ لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ چوتھے اسکرول کا موضوع ہے قدرت کا معجزہ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان قدرت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہوتی ہے، ہر ایک کے خیالات، اعمال اور ان کی خصوصیات مختلف ہیں۔ انسان کو اپنی انفرادیت برقرار رکھنا چاہیے اور اسے دوسروں کی نقالی یا نقل نہیں کرنا چاہیے۔ انسان صرف حیوانی وجود نہیں رکھتا اور نہ ہی صرف حیوانی ضروریات سے مطمئن ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے اندر بہتر سے بہتر بننے کی ایک مسلسل خواہش ہونی چاہیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسکرول نمبر 4 میں حافظ کو کیا ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو شخصی ترقی و کامیابی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ حافظ 14 اسکرول کھولتا ہے جس پر جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ میں قدرت کا سب سے بڑا معجزہ ہوں۔ حافظ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک مجھ جیسا کوئی نہیں پیدا ہوا۔ میرا دماغ، میرا دل، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میری آواز اور میرا چلنا پھرنا سب کچھ الگ ہے۔ نہ کوئی مجھ سے پہلے ایسا تھا، نہ اب ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا جو بالکل میری طرح سوچے، بولے یا چلے۔ سب انسان میرے بھائی ہیں، پھر بھی میں ان سب سے مختلف ہوں۔ میں واقعی ایک انوکھا انسان ہوں۔ میں قدرت کا سب سے عظیم کرشمہ ہوں۔ اگرچہ میرا تعلق جانوروں کی دنیا سے بھی ہے، لیکن صرف جانوروں والی خواہشات مجھے مطمئن نہیں کر سکتی۔ میرے اندر ایک چنگاری ہے جو کئی نسلوں سے چلی آ رہی ہے اور مجھے بہتر سے بہتر بننے پر ابھارتی رہتی ہے۔ میں اس چنگاری کو مزید تیز کروں گا اور سب کے سامنے اپنی انفرادیت ظاہر کروں گا۔ کوئی میری طرح بول نہیں سکتا، میرے لکھے الفاظ کی نقل نہیں کر سکتا، میری اولاد کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی میرے جیسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنی اس انفرادیت کو اپنی طاقت بناؤں گا، کیونکہ یہ میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں قدرت کا سب سے بڑا معجزہ ہوں۔ اب میں دوسروں کی نقل نہیں کروں گا، اس کے بجائے میں اپنی الگ پہچان کو سب کے سامنے لے آؤں گا۔ میں اس کا اعلان بھی کروں گا، میری انفرادیت ہی میری پہچان ہوگی۔ آج سے میں اپنی خاص باتوں کو نمایاں کروں گا اور جو چیزیں سب میں عام ہیں انہیں کم سے کم کروں گا۔ میں واقعی خاص ہوں، نایاب ہوں۔ نایاب چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، اس لیے میں بھی قیمتی ہوں۔ میں ہزاروں سال کی ارتقائی محنت کا نتیجہ ہوں، اس لیے مجھ میں وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو ماضی کے بڑے بڑے بادشاہوں اور داناؤں میں بھی نہیں تھیں۔ لیکن اگر میں اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کروں تو یہ سب کمزور ہو جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گی۔ میرے پاس لامحدود طاقت ہے۔ میں اپنے دماغ کا بہت تھوڑا حصہ استعمال کرتا ہوں، اپنے جسم کی طاقت بھی صرف تھوڑی سی خرچ کرتا ہوں۔ میں اپنی آج کی کامیابیوں کو کئی گنا بڑھا سکتا ہوں اور میں یہ ضرور کر کے دکھاؤں گا۔ آج سے میں کبھی بھی اپنے کل کے کاموں پر خوش نہیں ہوں گا، نہ ہی چھوٹی سی کامیابی پر اتراؤں گا۔ میں اس سے کہیں زیادہ بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ وہ قادر مطلق جس نے مجھے پیدا کیا وہ میری پیدائش پر ختم نہیں ہوا۔ میں چاہوں تو اس قادر مطلق کو اپنے آج کے کاموں میں بھی شامل کر سکتا ہوں۔ جس قادر مطلق نے مجھے بنایا ہے میں اس کا سب سے بڑا معجزہ ہوں۔ میرا دنیا میں آنا کوئی اتفاق نہیں، میں یہاں ایک مقصد کے لیے ہوں۔ میرا مقصد ریت کا ذرہ بن کر ختم ہونا نہیں بلکہ ایک عظیم پہاڑ بننا ہے۔ میں اپنی ساری طاقت لگا دوں گا اپنے شعبے میں قابلیت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ارادے کو اتنا مضبوط کر لوں گا کہ وہ بھی ہار مان لے۔ میں انسانوں، اپنی چیزوں اور خود کے بارے میں جتنا جان سکتا ہوں جانوں گا
تاکہ میری کامیابی کئی گنا بڑھ جائے۔ میں اپنی بات چیت کو مسلسل بہتر بناؤں گا کیونکہ یہ میرا پیشہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کتنے لوگ محض اپنی بات چیت سے دولت اور کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ میں اپنے رویے اور اخلاق کو بھی بہتر کرتا رہوں گا کیونکہ یہی وہ مٹھاس ہے جس کی طرف لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ میں فطرت کا سب سے بڑا معجزہ ہوں۔ میں اپنی پوری توجہ اپنے کام پر مرکوز رکھوں گا اور اپنے کام میں اتنا مگن رہوں گا کہ باقی سب باتیں بھول جاؤں گا۔ گھر کے مسائل گھر میں رہیں گے اور کام پر میں اپنے خاندان کی فکر نہیں کروں گا کیونکہ اس سے میری توجہ ہٹ جائے گی۔ اسی طرح کام کے مسائل گھر نہیں لے جاؤں گا تاکہ میری محبت پر فرق نہ پڑے۔ میں دونوں کو الگ الگ رکھوں گا تاکہ دونوں کو پورا حق دے سکوں۔ میں فطرت کا سب سے بڑا معجزہ ہوں۔ مجھے دیکھنے کو آنکھیں اور سوچنے کو دماغ ملا ہے، اور اب میں نے زندگی کا ایک بڑا راز جان لیا ہے کہ میری ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر دکھ دراصل میرے لیے چھپے ہوئے عظیم مواقع ہیں۔ اب میں ان کے فریب میں نہیں آؤں گا کیونکہ میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ میں ظاہری دکھاوے کے پیچھے چھپے سچ کو پہچانوں گا۔ میں فطرت کا سب سے بڑا معجزہ ہوں۔ نہ کوئی جانور، نہ کوئی پودا، نہ کوئی ہوا، نہ بارش، نہ پہاڑ اور نہ جھیل، کوئی بھی میرے جیسا نہیں۔ میں محبت کے جذبے سے سوچ سمجھ کر پیدا کیا گیا ہوں۔ پہلے میں نے اس بات پر غور نہیں کیا، لیکن اب یہ محبت ہی مجھے راستہ دکھائے گی۔ میں فطرت کا سب سے بڑا معجزہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ فطرت کبھی شکست نہیں کھاتی، آخر کار اسی کی فتح ہوتی ہے۔ میں بھی جیتوں گا۔ ہر جیت کے بعد اگلا قدم تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ میں جیتوں گا اور میں ایک کامیاب انسان بنوں گا کیونکہ میں سب سے الگ ہوں۔ میں قدرت کا سب سے بڑا معجزہ ہوں۔ یہ تھا چوتھا اسکرول یا صحیفہ۔ آئیے ہم بھی اپنی انفرادی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ ہم بھی بجائے کسی کی نقل کرنے کے خود اپنا راستہ متعین کریں۔ میں اور آپ، ہم سب قدرت کا سب سے بڑا معجزہ ہیں، بلکہ سب سے عظیم معجزہ ہیں۔ اوگ مینڈینو کا کہنا ہے کہ اگر آپ زندگی میں ترقی و کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 30 دن روزانہ 3 مرتبہ ہر ایک اسکرول کو پڑھیں۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یاد رکھیں کہ علم عمل کے بغیر بیکار ہے۔ تو آج سے پڑھنا شروع کر دیں۔ میں قدرت کا سب سے بڑا معجزہ ہوں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ 5ویں اسکرول پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا کی کامیابی نصیب کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔